غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے راستے کی نقل و حرکت، چلت پھرت، دعوت اور تبلیغ کے لیے قبول فرمایا۔ اس امت کے مردوں عورتوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی طرح ہوا کہ اب کوئی نبی، رسول، پیغمبر قیامت تک تشریف نہیں لائیں گے۔ اب جو کام نبیوں کا تھا، رسولوں کا تھا، پیغمبروں کا تھا، اللہ کی طرف دعوت دینا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اعمال کے لیے تیار آمادہ کرنا، اب یہ کام اس امت کے مردوں عورتوں کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس امت محمدیہ کے لیے وہ لفظ قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے بیان کیا، رسولوں، پیغمبروں کے لیے جو لفظ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مرد و عورت کے لیے بیان فرمایا قرآن مقدس میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، نوح علیہ السلام کو منتخب کیا۔ وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان کیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا کی زندگی میں منتخب کیا اور آخرت میں وہ صالحین میں شامل ہوں گے۔ تو جو لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نوح علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے قرآن شریف میں ہے، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مردوں عورتوں کے لیے قرآن میں بیان فرمایا 22ویں پارے میں، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا اپنے منتخب بندوں کو۔ اصطفینا سے مراد علماء فرماتے ہیں امت محمدیہ ہے، کہ امت محمدیہ کے مردوں عورتوں کے لیے اللہ نے فرمایا اصطفینا، کہ ہم نے ان کو منتخب کیا، منتخب بندوں کو ہم نے کتاب کا، قرآن کا وارث بنایا، کہ قرآن کی دعوت اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تبلیغ مردوں کے اوپر بھی فرض ہے اور عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی۔ قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے اور قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے اور قرآن کی تعمیل، اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں، یاد کرو ان آیات اور روایات کو، قرآن اور حدیث کو جو تمہارے گھر میں رات دن صبح و شام پڑھا سنا جاتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں، اس قرآن کو، حدیث کو جو تمہارے گھر میں ہے، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ اس کو تمام دنیا کے مردوں تک، عورتوں تک، انسانوں تک پہنچا دو۔ علامہ ابن العربی بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی احکام القرآن، اور ہمارے دور کے ابھی قریبی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی، تفسیر کی 8 جلدوں میں، معارف القرآن۔ ان دونوں حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں 22ویں پارے کی لکھا کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرآن کا پھیلانا، پہنچانا، سکھانا، سمجھانا فرض تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور عورتوں پر بھی فرض تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کب ہوئی؟
اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ قرآن مکے میں نازل ہوا، کچھ قرآن مدینے میں نازل ہوا، کچھ صورتیں مکے میں نازل ہوئی، کچھ مدینے میں نازل ہوئی، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ فرمایا کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی، کچھ مدینے میں نازل ہوئی، لیکن یہ والی جو آیت ہے نہ مکے میں نازل ہوئی اور نہ مدینے میں نازل ہوئی، بلکہ مکہ اور مدینہ کے بیچ جحفہ ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے 500 کلومیٹر دور مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو ہجرت کے راستے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ میں پہنچے تو آپ نے ادھر بیت اللہ کی طرف، مکے کی طرف دیکھا، جبرائیل آئے، فرمایا اتشتاق الی مکہ، کیا آپ کو مکے کا اشتیاق ہے، مکے کا شوق ہے، مکے کی محبت ہے، مکہ کے چھوٹنے پر آپ کو غم ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو، میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں، میرے والد مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، مکہ کے چھوٹنے کا غم ہے۔ ایک دن آپ نے فرمایا بیت اللہ کو دیکھ کر، بیت اللہ کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے تبلیغ کرنے دیتی، دعوت دینے دیتی، یہ تبلیغ کرنے سے مجھے روک رہے ہیں، ان القریش قد منعونی، قریش مجھے منع کر رہے ہیں یہاں دعوت دینے سے، تبلیغ کرنے سے، تیری باتیں، اللہ کی باتیں پھیلانے پہنچانے کی وجہ سے، اس لیے آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے، تو آپ کو غم ہوا، تو اللہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی۔ آج قرآن کی تبلیغ کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے، 500 کلومیٹر دور مدینہ آپ جا رہے، تو آپ مکہ کے چھوٹنے کا اور یہاں سے جانے کا غم نہ کریں، آپ قرآن کے داعی ہیں، آپ قرآن کے مبلغ ہیں، آپ ہمارا پیغام امت تک، انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنا شہر وطن چھوڑ کر آج چھپ چھپ کر جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، اللہ نے فرمایا اب اللہ آپ کو مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل کرے گا۔ آپ کی یہ ہجرت اور آپ کا یہ وطن علاقہ چھوڑنا یہ بیکار نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا، اس ہجرت پر اللہ کی نصرت ہوگی، اس ہجرت پر اللہ کی مدد ہوگی، اس گھر بار چھوڑنے پر اللہ کے غیبی خزانے، اس کی تائیدات آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہجرت سے نصرت ہوتی ہے، ہجرت سے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کے غیبی خزانے دروازے کھلتے ہیں گھر بار چھوڑنے سے، علاقہ چھوڑنے سے۔ سوچو تو صحیح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ رہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہے، تو ہمیں اور تمہیں کتنا اپنا گھر اور اپنا علاقہ وطن چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے مکہ سے مدینہ، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں کیا، کیونکہ مکہ کے میں لوگ ستا رہے تھے، گالی دے رہے تھے، مجنوں، پاگل، دیوانہ کہہ رہے تھے، راستے میں کانٹے تکلیف پہنچا رہے تھے آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا جاؤ مدینہ میں آرام کرو۔ نہیں، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راحت کے لیے، آرام کے لیے نہیں گئے، بلکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کے لیے گئے، کس طرح قرآن کی تبلیغ ہر گھر میں پہنچ جائے، کس طرح قرآن کی تعلیم ہر گھر میں پہنچ جائے، کس طرح ہر مرد عورت اللہ سے قریب ہو جائے، رسول اللہ سے قریب ہو جائے، قرآن حدیث سے قریب ہو جائے، جنت سے قریب ہو جائے، آخرت اور دنیا دونوں جہاں کی کامیابی ان کو مل جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، تو آپ نے مکہ سے مدینہ جا کر مہاجرین، مکہ والوں کو، انصار اور مدینہ والوں کو لے کر محنت کرنا شروع کی، دعوت دینا شروع کی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اپنا تن من دھن لگانے کے لیے۔ سن 1 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے۔ ابھی یہ 1446 ہجری چل رہا ہے، محرم کا مہینہ گزر گیا، ابھی دوسرا مہینہ صفر المظفر کا چل رہا ہے، آئندہ مہینہ ربیع الاول کا آئے گا، تو یہ 1446 ہجری ہے۔ 1446 سال پہلے سن 1 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 2 ہجری میں 6 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 3 ہجری میں 5 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 4 ہجری میں 3 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 5 ہجری میں 4 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 7 ہجری میں 1 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 8 ہجری میں 3 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دفعہ 30,000 صحابہ کو لے کر تبوک میں راہ خدا میں تشریف لے گئے۔ تو 9 برس میں 27 سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں کیے۔ وہ 9 برس میں 27 سفر کریں
اور ہم 70 برس میں ایک بھی سفر تبلیغ کا نہ کریں، ایک بھی سفر دعوت کا نہ کریں، ایک بھی سفر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہ کریں، تو کہاں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، کہاں اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس میں 27 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، اور 7 دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ربیع الاول کے مہینہ ہی تھا۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے، آپ کا انتقال ہوا، تو اس مہینے میں آپ کے سب سے زیادہ سفر ہوئے، 7 دفعہ اللہ کے راستے میں ربیع الاول کے مہینے میں، 2 دفعہ رمضان میں نکلے، اور 5 دفعہ شوال میں نکلے رمضان کے بعد، اور شوال کے بعد ذوالقعدہ ہے اس میں 4 دفعہ اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ لیکن سب سے زیادہ جو سفر ہوا وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، تاکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں آئے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی سب سے زیادہ ان کے سفر اللہ کے راستے میں ہوئے، کہ تمہارے نبی دنیا میں جو آئے وہ اللہ کے راستے کے خروج کے لیے آئے، اللہ کے راستے کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو پھیلانے پہنچانے کے لیے آئے۔ تو سب سے زیادہ سفر آپ کے اسی مہینے میں ہوئے جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے، اور جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 3 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، ان میں سے ایک سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا 8 ہجری میں 3 دفعہ نکلے، ایک سفر مکہ کا تھا مدینہ سے 10,000 صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ آئے۔ سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالا عمامہ بندھا ہوا تھا، اور بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے، سر جھکا ہوا تھا، تواضع میں، عاجزی میں، انکساری میں، اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزم الاحزاب وحدہ، تن تنہا سارے باطل لشکروں کو اللہ نے مغلوب کر دیا، اور نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، یعنی جو کچھ کیا وہ اللہ نے کیا، میں نے نہیں کیا کہ میں ایک دفعہ اللہ کے راستے میں مکہ سے مدینہ سے نکلا اور 2 ہجری میں 6 دفعہ نکلا، اور 3 ہجری میں 5 دفعہ نکلا، اور 4 ہجری میں 3 دفعہ نکلا، اور 5 ہجری میں 4 دفعہ نکلا، اور 6 ہجری میں 3 دفعہ نکلا، میں نے یہ کیا وہ کیا، میں نے نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ اللہ نے کیا۔ اس لیے کہتے ہیں ہماری ساری محنتیں، کوششیں ہونے کے باوجود اللہ کی طرف اس کو منسوب کرو کہ ہم نے 2 دن نہیں لگائے اس گھر کے اندر، ہم نے 2 دن نہیں لگائے اس مسجد میں، ہم نے گشت نہیں کیا، ہم نے ملاقات نہیں کی، ہم نے تشکیل نہیں کی، ہم نے تعلیم نہیں کی، ہم نے بیان نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ اللہ نے کیا، اللہ کے کرنے سے ہوا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صدق اللہ وعدہ، جو 8 سال پہلے اللہ نے کہا تھا لرادک الی معاد، کہ ہم آپ کو مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ واپس لوٹائیں گے، تو آج وہ دن آ گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ تم ہجرت کرو ہم نصرت کریں گے۔ آج چھپ کر جا رہے ہو، ایک دن آئے گا آپ مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ وعز جندہ، اور اللہ نے اپنے لشکر کو عزت عطا فرما دی۔ تو بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے، وہاں بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کو آپ نے گرایا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو باطل جب مٹتا ہے جب حق والے حق کو لے کر نقل و حرکت کریں، چلت پھرت کریں، جیسے یہ جماعت آئی ہوئی ہے الحمدللہ راہ خدا کے اندر سفر کر کے، کہاں مہاراشٹر ہے، کہاں اورنگ آباد ہے، کہاں یو پی سہارنپور گنگو ہے، ہمارے گھر میں جماعت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لے کر، حق کو لے کر یہ حرکت میں آئے۔ اب اس حرکت کی اور ہجرت کی برکت سے اللہ سنت کو، شریعت کو محبوب بنا دیں گے، اور سنت پر چلنا آسان کر دیں گے، شریعت پر چلنا آسان کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کا سمجھنا، حدیث کا سمجھنا آسان کر دیں گے۔ تو ہجرت سے نصرت ہوتی ہے، ہجرت سے رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، ہجرت سے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، انعام ہے۔ اس پر مقامی مستورات کو، گھر والوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جماعت کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، تو نے ہمیں اس گھر میں رہ کر 2 دن عبادت کا، دعوت کا ماحول قائم کرنے کی
توفیق عطا فرمائی، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور دوسرے بندوں کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے مستورات کی جو جماعت ہے ان کو مقامی بہنوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرایا اور 2 دن ہمیں یہاں تعلیم کا، تبلیغ کا اور عبادت کا اور دعوت کا ماحول قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کتنی مستورات آئی، انہوں نے اللہ کی رسول کی آخرت کی بات سنی، دعوت کی بات سنی، ایک نہ ایک دن وہ بھی اللہ کے راستے میں 3 دن 10 دن 40 دن 4 ماہ کے لیے اپنے مردوں کو بھیجیں گی اور خود 2 چلے 2 ماہ بیرون کا سفر کریں گی، کیونکہ بات ایک نہ ایک دن اثر کر کے رہتی ہے، ایک نہ ایک دن عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مقامی گھر والوں نے اپنے گھر میں ہمیں جماعت کو ٹھہرایا تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے جماعت کو، اور مقامی مستورات کو شکر ادا کرنا چاہیے جماعت کا کہ یہ ہمارے گھر میں آئے اور انہوں نے ہمارے گھر میں آ کر اللہ کی باتیں کی، رسول اللہ کی باتیں کی، صحابہ کی باتیں کی، صحابیات کی باتیں کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی۔ تو جب ایک دوسرے کا شکر ادا کریں گے تو الفتیں بڑھیں گی، محبتیں قائم ہوں گی، اور شکر کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ہونا چاہیے کہ جو حق تھا مقامی بہنوں پر آنے والی جماعت کا وہ حق ادا نہیں ہوا، جیسے ان کو کھلانا تھا، پلانا تھا، راحت اور آرام پہنچانی تھی، اور ان کی تعلیم میں، ان کے مذاکروں میں شریک ہو کر ان سے دین اور دعوت کو سیکھنا تھا، وہ حق ادا نہیں ہوا جماعت کا۔ اور جماعت کو بھی استغفار کرنا ہے کہ جو حق تھا یہاں کی بہنوں کو دعوت سمجھانے کا، عبادت سمجھانے کا، اللہ کے راستے کے خروج کے سمجھانے کا، مسجد کے ماحول میں عبادت کا اور دعوت کا ماحول قائم کرنے کا اور نقد جماعت کے بنا دینے کا جو حق تھا جماعت پر مقامی لوگوں کا، وہ حق ادا نہ ہو سکا، تو اب استغفار کرو۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم گناہوں پر، خطاؤں پر استغفار نہ کرو لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں ختم کر دے اور دوسری ایسی قوم لائے جو خطا کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے دعا آئی اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے، استغفار پسند ہے، اس لیے ہر عمل کے بعد استغفار کا حکم ہے۔ نماز پڑھو کہ نماز کے بعد استغفر اللہ 3 دفعہ کہو۔ خود نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ جو میں نماز میں پڑھوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، ظلما کثیرا، بہت بڑا ظلم کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے، جمعے میں آتی ہے حدیث پڑھی جاتی ہے، خطبے کیا جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی، اللہ مجھے، میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی، ایسے ہی ہم جیسے ہمیں گشت کرنا چاہیے تھا، ملاقات کرنی چاہیے تھی، اور یہاں سے نقد جماعت چلے کی، عشرے کی، مستورات کی 3 دن کی بنانی چاہیے تھی، وہ ہم سے نہیں بن سکی، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ جو حق تھا عبادت کا وہ ادا نہ ہوا، جو حق تھا دعوت کا وہ ادا نہ ہوا، جو حق تھا مسجد کا، مسجد والوں کا وہ ادا نہ ہوا، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، آپ اپنی خاص مغفرت سے ہمیں بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے یہ جماعت مہاراشٹر سے، اورنگ آباد سے یہاں آئی ماشاءاللہ، اور جماعتیں پوری دنیا میں گشت کر رہی ہیں عبادت اور دعوت کو لے کر۔ ابھی ہمارے ایک دوست تھے، کل ان کا فون آیا ماشاءاللہ، وہ جماعت میں جا رہے ہیں ترکی کے، 10 دن کی مستورات کی ان کی جماعت راہ خدا میں جا رہی ہے۔ کہاں ترکی ہے اور کہاں لبنان ہے اور کہاں شام ہے، عرب مستورات راہ خدا کے اندر نکل رہی ہیں۔ ایک بندے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہر عمل کے بعد استغفار کی بہت ساری حکمتیں ہیں، علماء نے بیان کی، میرے نزدیک استغفار کی ایک حکمت یہ ہے نیک عمل کے بعد کہ ایک عمل میں لگنے سے آدمی دوسرے بہت سارے عمل سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسرے عمل نہیں کر پاتا ایک عمل کرنے کی وجہ سے۔ کوئی آدمی اگر ابھی قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ ذکر نہیں کر پا رہا ہے، کوئی اگر ذکر کر رہا ہے تو وہ قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے، کوئی اسی طرح راہ خدا کے اندر نکلا ہوا ہے تو وہ اپنے مقام پر محنت نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ایک کام کرنے کی وجہ سے دوسرے اعمال رہ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ استغفار کرے گا اس عمل کے بعد، تو جو عمل رہ گئے
اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس عمل کو بھی پورا فرما دیں گے اور اس عمل کا ثواب بھی اس کو عطا فرما دیں گے۔ مثلا ہم جماعت میں نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں تو دو محنتیں ہیں، ایک محنت تو ہے ہماری اپنی ذات پر کہ ہم قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف سیکھیں، ہم تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھیں اور ہم فرائض سیکھیں، سنتیں سیکھیں اور توبہ استغفار کریں، اپنے اوپر محنت کریں، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی، دین کا مددگار بنانے کی فکر کریں۔ اور دوسری محنت ہے مقامی، تو یہاں کی مستورات وہ بھی اللہ کے راستے میں 3 دن میں نکل جائیں، 10 دن میں، 40 دن میں نکل جائیں، یہاں کے مرد بھی 4 مہینے 5 مہینے میں نکل جائیں۔ کبھی اگر جماعت محنت کرتی ہے جماعت کو نکالنے پر محلے میں، علاقے میں، تو ان کی تعلیم متاثر ہو جاتی ہے، سیکھنا سکھانا متاثر ہو جاتا ہے، عبادت اور دعا میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اگر جماعت اپنی فکر کرتی رہے، تعلیم کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے اور استغفار کر رہی ہے، تو اپنی اوپر محنت کرنے کی وجہ سے تو نقد جماعت نہیں نکل پاتی، تو ایک عمل کی وجہ سے دوسرا عمل چھٹ جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب تم ایک عمل کے بعد استغفار